میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی پریس بریفنگ کا مقصد سانحہ 9 مئی سے متعلق چند امور سے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ خواتین و حضرات، 9 مئی کا سانحہ انتہائی افسوسناک، قابل مذمت اور پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ 9 مئی کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ جو کام دشمن پچھلے 76 سال سے نہ کر سکا، وہ 9 مئی کو ان مٹھی بھر شرپسندوں اور ان کے سہولت کاروں نے کر دکھایا، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ 9 مئی کا سانحہ بلا شبہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی۔ اب تک کی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ سانحہ 9 مئی کی منصوبہ بندی گزشتہ کئی مہینوں سے چل رہی تھی۔ اس منصوبہ بندی کے تحت پہلے اضطرابی ماحول بنایا گیا، پھر لوگوں کے جذبات کو اشتعال دلایا گیا اور فوج کے خلاف اکسایا گیا۔ اس سلسلے میں جھوٹ اور مبالغہ آرائی پر مبنی بیانیہ ملک کے اندر اور باہر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا اور اس شرانگیز بیانیے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی۔ اب تک کی تحقیقات میں بہت سے شواہد مل چکے ہیں اور مسلسل مل رہے ہیں۔ افواج پاکستان شہداء کے ورثاء اور ویٹرنز میں 9 مئی کے افسوسناک سانحے پر سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، افواج پاکستان آئے روز اپنے عظیم شہداء کے جنازوں کو کندھا دے رہی ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشنز پوری یکسوئی اور قوت کے ساتھ جاری ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر دہشت گردوں کی سرکوبی کی جا رہی ہے۔ لیکن جہاں ایک طرف پاک فوج یہ قربانیاں دے رہی ہے، تو دوسری طرف بدقسمتی سے اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے ایک جھوٹے بیانیے پر افواج پاکستان کے خلاف گھنونا پروپیگنڈا کیا گیا، یہاں تک کہ شہداء پاکستان کے خاندانوں کی دل آزاری کی گئی۔ شہداء کے یہ خاندان آج پوری قوم اور ہم سب سے کڑے سوال کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ کیا ان کے پیاروں نے اس قوم کے لیے جانیں اس لیے دی تھیں کہ ان کی نشانیوں کو اس طرح بے حرمت کیا جائے؟ کیا اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے حاصل کرنے کے لیے کچھ شرپسند عناصر شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو سیاسی ایجنڈے کی بھینٹ چڑھا دیں گے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے اس گھنونے عمل کی منصوبہ بندی کی، وہ لوگ قانون کے کٹہرے میں کب لائے جائیں گے؟ شہداء کے یہ ورثاء ہم سب سے اور بالخصوص آرمی چیف سے بار بار یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا وہ روزانہ شہید ہونے والے اپنے آفیسرز اور جوانوں کی حرمت کا ان شرپسندوں سے مستقبل میں تحفظ کر سکیں گے؟ شہداء کے ورثاء اور آرمی کے تمام رینکس ہم سب سے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر ہماری قربانیوں اور ہمارے شہداء کے تقدس کی اسی طرح بے حرمتی ہونی ہے، تو ہمیں اس ملک کی خاطر جان قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں پوچھوں گی کیوں قصور ہے ان لوگ، میں پوچھوں گی کیوں جلایا گیا ہے؟ کیا قصور ہے ان لوگوں کا جس نے اس وطن کے لیے قربانی دی ہے؟ آپ لوگ ایسی حرکت کیوں کرتے ہیں؟ ہم یتیم ہوتے ہیں نا، آپ شہید کی۔ میں پوچھوں گی کیوں جلایا گیا ہے؟ کیا قصور ہے ان لوگوں کا جس نے اس وطن کے لیے تصویروں کو کیوں جلاتے ہیں؟ یہ شہید ہوتے ہیں، ہم یتیم ہوتے ہیں، کس کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں نا۔
मैं यतीम हूँ। जब हम देखते हैं ना कि दूसरे माँ बाप अपने बच्चों के साथ हैं तो हमारे ऊपर क्या गुजरती है। इसके लिए हमने अपने घर की पोजीशन और चमन उजड़े हैं। क्या इसके लिए मेरे आकाश ने और पीर शोदा ने अपनी कीमती जानें कुर्बान की है? कम से कम उसको एहसास होना चाहिए जिसका बच्चा जो है वो शहीद हुआ हो और उन्होंने जितने प्यार लाड से जो है वो पाला हुआ हो। हमें अपने शोहदा की तकरीम में उनके तकद्दुस को बहाल रखते हुए उनके लिए कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसा अमल ना करें जिससे उनको भी तकलीफ हो, क्योंकि शहीद जिंदा हो। ये मुल्क हमारा हमारे शोहदा के खून की वजह से कायम है। क्या हमारे शोरों ने इसलिए कुर्बानी दी है कि उनकी तस्वीरों के साथ ये सलूक किया जाए? मुझे फख्र है कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ। सानिया 9 मई के बारे में कहना चाहूँगी कि जो भी हुआ वो एक बहुत दिलसोज वाक़या था। आज इस मुल्क में हम बैठे हैं तो सिर्फ हमारे शोहदा के खून की वजह से। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को हमने अपना खून दिया है। यहाँ पे हमारे लोग यहाँ शहीद हुए, उन्होंने अपनी इस मिट्टी को जरखेज किया अपने खूनों से। तो प्लीज़ अपने सियासी मफाद के लिए इस मुल्क के साथ इतना ऐसा ना करें। ये हम सब का मुल्क है। मैं कौन से सवाल करता हूँ, आप बताएं। मैंने अपना बेटा कुर्बान किया है, वो इसलिए किया है कि उसके शहादत के बाद उनकी कब्रों को नुकसान पहुंचाया जाए। 9 मई के वाक़े पे मैं रोजाना कब्रिस्तान जाता हूँ जो मेरे घर से बहुत दूर है, इस डर से कि शर्त पसंद नासर मेरे बेटे की कब्र की बेहरमती ना करे। क्या तरबियत की है इनकी माँ ने? मैं इनसे यह पूछती हूँ जिन्होंने पाकिस्तान को जलाया। ये हमारे बच्चों के साथ हमारी कौम ने ये करना था, तो हमने किसके लिए अपने बच्चों को कुर्बान किया है, किस कौम के लिए अपने बच्चों का खून बहाया है? मैं बड़े कर्ब में हूँ, तो मुझे ये तो पता चले ना कि इसका क्या मदावा है। उसने तो अपने कौम के लिए अपनी जान दी। हम तो पहले को जख्म खुदा, हमें मजीद ना सताएं। आर्मी चीफ साहब रिहा ना करना, और जिस दिन रिहा हुए उस दिन साडी मौत होएगी। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ ये बात करना इंतहाई अहमियत का हामिल है कि किसी भी मुल्क और कौम के लिए उसके इस्तेहकाम की बुनियाद अवाम, हुकूमत और फ़ौज के दरमियान एतमाद और एहतराम का रिश्ता होता है। मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से कई दिहाइयों से ये कोशिश की कि अवाम और फ़ौज के दरमियान खलीज डालकर इस रिश्ते में दरार डाली जाए, लेकिन दुश्मन को हमेशा हजीमत उठाना पड़ी। इन बयानियों में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग को बैरूनी एजेंडे से तशबीह देना, DHS, फ़ौजी फाउंडेशन, दिफाई बजट, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ वगैरह जैसे झूठे बयानिए शामिल हैं। लेकिन इन घनौने बयानियों के बावजूद अवाम और फ़ौज के दरमियान जो एतमाद और एहतराम का रिश्ता है, दुश्मन उसमें दरार ना डाल सका। उसकी चंद बुनियादी वजूहात हैं। अव्वल कि अफ़वाज पाकिस्तान ने मुल्क के दफा और अवाम की हिफाजत और फलाह व बहबूद के लिए अनगिनत कुर्बानियाँ दी, दे रही हैं और देती रहेंगी, और अवाम का ये एतमाद है कि हालात जैसे भी हों, अफ़वाज पाकिस्तान अपनी मुकम्मल पेशा वाराना सलाहियतों के साथ किसी भी कुर्बानी से कभी दरेग। और ये हकीकत कि अफ़वाज पाकिस्तान तमाम अकाइयों, मकतबा फ़िक्र और तबकात की नुमाइंदगी करती है, ना कि किसी मखसूस अशराफिया की अक्कासी करती है। इन अवामिल की वजह से अवाम को किसी सूरत भी अपनी अफ़वाज से जुदा नहीं किया जा सकता, और इसकी गवाही शोहदाए अफ़वाज पाकिस्तान की कब्रें भी देती हैं, जो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में मुल्क के तमाम सूबों बाशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। इन नाकाबिले तरदीद ज़मीनी हक़ाइक़ के बावजूद पिछले 1 साल में मज़मूम सियासी मकासद के हसूल और इक़्तिदार की हवस में एक झूठे और गुमराह कुन प्रोपेगेंडे को चलाया गया
اور چلایا جا رہا ہے، جس کا نقطہ عروج بدقسمتی سے 9 مئی کو دیکھا گیا، جب پاکستان کی معصوم عوام بالخصوص نوجوانوں کو انقلاب کا جھوٹا نعرہ لگوا کر بغاوت پر اکسایا گیا۔ خواتین و حضرات، پاکستان آرمی کی فیصلہ سازی میں مکمل ہم آہنگی اور کلیئرٹی ہے۔ اس ضمن میں 9 مئی کے واقعات کے بعد 15 مئی کو جاری کی گئی اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس کی پریس ریلیز، 25 مئی کو یوم تکریم شہدائے پاکستان کا پیغام اور 7 جون کو 81 فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کی پریس ریلیز اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ ملٹری لیڈرشپ اور افواج پاکستان 9 مئی کے واقعات سے جڑے ہوئے پس پردہ عناصر، ان کے سہولت کاروں اور ایجنڈے سے بخوبی آگاہ ہیں، اور اس سلسلے میں آرمی جن امور پر بالکل متفق اور کلیئر ہے وہ یہ ہیں کہ سانحہ 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ میں نہ بھلایا جائے گا اور نہ ہی ملوث شرپسند عناصر، منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اس سانحے سے جڑے تمام منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کے خلاف آئین پاکستان اور قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں گی، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ادارے، سیاسی جماعت یا معاشرتی حیثیت سے کیوں نہ ہو، اور یہ کہ اس عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کے ساتھ پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا، جس عوامی حمایت کا عکس آپ نے 9 مئی کے بعد عوامی رد عمل میں دیکھا۔ خواتین و حضرات، فوج نے اپنی روایات کے مطابق خود احتسابی عمل کے مرحلے کو مکمل کر لیا ہے۔ 9 مئی کو متعدد گیرزنز میں جو پرتشدد واقعات ہوئے، اس پر 2 ادارہ جاتی جامع انکوائریز کی گئیں، جن کی صدارت میجر جنرلز کے عہدے کے افسران نے کی۔ ایک مفصل اور ڈیلیبریٹ احتسابی عمل کے بعد ان کورٹ آف انکوائریز کی سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو متعلقہ ذمہ داران گیرزنز، فوجی تنصیبات، جی ایچ کیو اور جناح ہاؤس کی سیکیورٹی اور تقدس کو برقرار رکھنے میں ناکام ہوئے، ان ذمہ داران کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائی گئی ہیں، جن کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ 3 افسران باشمول ایک عہدے کے افسر کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ 15 افسران باشمول 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئرز کے عہدے کے افسران کے خلاف سخت تادیبی کارروائی مکمل کی جا چکی ہے۔ آپ کو ان سزاؤں سے یہ اندازہ ہوگا کہ فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل بغیر کسی تفریق کے مکمل کیا جاتا ہے، اور جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ فوج کے احتسابی عمل میں کسی عہدے یا معاشرتی حیثیت میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں رکھی جاتی۔ اس وقت ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کی نواسی، ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کا داماد، ایک ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل کی بیگم اور ایک ریٹائرڈ 2 اسٹار جنرل کی بیگم اور داماد اس احتسابی عمل سے ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر گزر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب تک آرمی ایکٹ کے تحت چلائے جانے والے مقدمات کے سلسلے میں پہلے سے قائم شدہ سٹینڈنگ فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں، جس میں اب تک 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے
اور یہ عمل جاری ہے. خواتین و حضرات، افواج پاکستان کی عزت و وقار پر ایک گھنونے منصوبے کے تحت وار کیا گیا. اس کے باوجود سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف رواں سال کے دوران 13,619 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے. اس دوران 1172 دہشت گردوں کو فاصلے جہنم یا گرفتار کیا گیا. دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 77 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں. رواں سال آپریشنز کے دوران 95 آفیسرز اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو زبردست خراج تحسین پیش کرتی ہے، جنہوں نے اپنی قیمتی جانیں ملک کے امن و سلامتی پر قربان کر دی. دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیاب جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ. افواج پاکستان پرعزم ہیں کہ عوام کے تعاون سے ہم ہر چیلنج پر قابو پا لیں گے اور وطن عزیز کو مستحکم اور دائمی امن کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ. اب میں آپ کے سوالات لوں گا. یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جو فوجی عدالتوں کا قیام کیا گیا ہے اور اس میں جو ملوث افراد ہیں ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کافی ابہام ہیں، کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ ان کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ کیسے چلے گا اور ان کو سزائیں کتنی ہوں گی؟ تھینک یو. آپ نے تو سٹارٹ ہی سبجیکٹ سوال سے کیا. یہ ملٹری کورٹس جو ان سے ہیں، ان کا سپریم کورٹ میں اس کا کیس چل رہا ہے. So I will restrict myself not to opinion but to facts, because یہ جو حقائق ہیں کچھ ان کا جاننا، ان کو سمجھنا ضروری. اس وقت ملک بھر میں 17 اسٹینڈنگ کورٹس کام کر رہی ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہیں، اسٹینڈنگ کورٹس ہیں، یہ کوئی 9 مئی کے بعد معرض وجود میں نہیں آئیں، بلکہ اس ایکٹ کے تحت فعال تھیں اور موجود تھیں. ان اسٹینڈنگ کورٹس میں جیسا میں نے آپ کو بتایا 102 شرپسندوں کے کیسز سول کورٹس نے ثبوت اور قانون کے مطابق، ثبوت دیکھنے کے بعد قانون کے مطابق سول کورٹس نے ان کیسز کو ملٹری کورٹس میں منتقل کیا ہے. ان تمام ملزمان کو مکمل قانونی حقوق حاصل ہیں، جس میں سول وکیلوں تک رسائی کا حق انہیں حاصل ہے. اس کے علاوہ ہائی کورٹس میں اپیل کا حق انہیں حاصل ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں اپیل کا حق انہیں حاصل ہے. اور یہ کہ یہ آرمی ایکٹ آئین پاکستان اور قانون کا کئی دہائیوں سے حصہ ہے، اور یہ کہ اس کے تحت سینکڑوں کیسز نمٹائے جا چکے ہیں، قانون کے تمام تقاضوں کو مکمل کرنے کے بعد نمٹائے جا چکے ہیں. اور یہ کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کے ڈیو پروسیس کو پوری جانچ بین کے بعد ویلیڈیٹ کیا ہے. ان تمام حقائق کی موجودگی میں اگر کوئی بھی جھوٹا بیانیہ بنائے تو وہ بنا سکتا ہے، لیکن یہ حقائق کو وہ نہیں جھٹلا سکتا. جہاں تک آپ نے سزا کی بات کی ہے، آپ نے سزا کا پوچھے، آئی ووڈ لائک ٹو سے ایڈ آن دیٹ. دیکھیں، سزا اور جزا جو سی ہے نا، انسانی معاشرے، ہر انسانی معاشرے، مذہب اور ہمارے آئین پاکستان کا حصہ ہے، اور سزا جرم کے مطابق ہی ملتی ہے. اور ہم بار بار یہ افواج پاکستان اس بات کا
ادا کر چکی ہیں کہ ہمارے لیے آئین پاکستان سب سے مقدم ہے اور عوام کی خواہشات کا مظہر ہے. تھینک یو. السلام علیکم سر، دس از غزالہ نورین فرام سنو نیوز. سر، دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت اور اس کی لیڈرشپ 9 مئی کے واقعات کے بعد سے ایک مسلسل بیانیہ اختیار کیے ہوئے ہے، اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس میں پی ڈی ایم کی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر ایک پاپولر سیاسی جماعت کو ٹھکانے لگانا تھا. اس حوالے سے سر آپ کے کمنٹس چاہیے. تھینک یو. دیکھیے، یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ 9 مئی کا سانحہ فوج یا ایجنسیوں نے کروایا، اس سے زیادہ شرمناک اور افسوسناک بات نہیں کی جا سکتی. یہ بات کہنے والوں کی زہریلی سوچ اور سازشی ذہن کی عکاسی کرتا ہے. وقت کی قلت کے باعث میں صرف چند زمینی حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ خود فیصلہ کیجیے. سی سی ٹی وی فوٹیجز، آڈیو ریکارڈنگز، تصاویر اور ملوث افراد کے اپنے بیانات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت 9 مئی کو چن چن کے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اور 9 مئی سے بہت پہلے ہی لوگوں کی فوج کے خلاف ذہن سازی کی گئی، فوجی قیادت کے خلاف ذہن سازی کی گئی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ ذہن سازی فوجی قیادت نے خود کروائی اپنے خلاف؟ گرفتاری کے چند گھنٹوں میں ملک بھر میں 200 سے زائد مقامات پر صرف فوجی تنصیبات پر حملہ کروایا گیا. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا راولپنڈی، لاہور، کراچی، چک دیرہ، ٹمر گرہ، ملتان، فیصل آباد، پشاور، مردان، کوئٹہ، سرگودا، ایسی جگہوں پر کیا فوج نے اپنے ایجنٹس پہلے سے پھیلائے ہوئے تھے؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا فوجیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شہداء کی قربانیوں کو جلایا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہم نے اپنے فوجیوں کے ہاتھوں سے اپنے دفاع پاکستان کی علامات کو گروایا اور جلوایا؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ پاکستان کا فخر یوم تکبیر پشاور میں، اس کو کیا فوجیوں نے جلایا؟ قلعہ بالا حصار کے آگے آتی اسلحے کا مظاہرہ اور فائرنگ کس نے کی؟ غیر ملکی ذرائع ابلاغ اور شخصیات کو ریاست پاکستان اور فوج کے خلاف مواد کیا ہم نے خود پرووائڈ کیا؟ جب یہ چل رہا تھا سلسلہ، جب جلاؤ گراؤ ہو رہا تھا، تو اس وقت باہر سے بیٹھ کے، ملک میں بیٹھ کے، نامی بے نامی اکاؤنٹ سے کون پرچار کر رہا تھا کہ مزید جلاؤ، مزید گھراؤ اور قبضہ کرو؟ کیا یہ فوج کروا رہی تھی؟ یہ تو وہ چند حقائق ہیں جو میں نے رکھے، اس کے علاوہ بے شمار ثبوت ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے جھوٹ، تفریق اور پروپیگنڈا کے علاوہ ایک خاص سیاسی گروہ اور اس کی قیادت کے خلاف کے پاس کوئی اور ہتھیار نہیں رہ گیا. یہ بدقسمتی ہے اس وقت. شکریہ سر. راشدہ سیال اب تک سے. سر، آپ نے جیسے کہ ذکر کیا کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے حوالے سے بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد سے اندرون ملک بھی کچھ جیسے کہ سیاسی جماعتیں ہیں یا کچھ سیکشنز ایسے ہیں جو اس حوالے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور پھر بیرون ملک سے بھی ایسی آوازیں آئیں، خاص کر کے شیلا جیکسن اور یو ایس کانگریس کے دیگر جو ممبرز ہیں ان کا ایک لیٹر بھی ہے سیکٹری بلنکن کے نام، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، اور یہ نیکسس ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پی ڈی ایم گورنمنٹ کے ساتھ. یہ گٹھ جوڑ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کرش کیا جا رہا ہے یہاں پر پولیٹیکل اوپوننٹس کو. آپ کا اس پہ کامنٹ؟
دیکھیں یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا جو بیانیہ ہے یہ ریاست پاکستان کے خلاف بنایا جاتا رہا ہے. یہ پہلی بار نہیں ہوا, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پہلے ہی بنایا جاتا رہا ہے. اور جب یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے تو اس کی جو مین آواز ہوتی ہے وہ ہمیشہ باہر سے آتی ہے, لیکن اس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ کچھ بدقسمتی سے کچھ عناصر ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں جو اس کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں. اور آج تک زیادہ تر تو دیکھا گیا ہے کہ یہ جو عناصر ہوتے ہیں یہ وہ دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں. جب ان کے خلاف دہشت گردی کے دوران ایکشن لیا جاتا ہے تو ہیومن رائٹ وائلیشنز اور انسانی جبر اور قدر ان اقدار کے پیچھے جا کے چھپتے ہیں. اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا آپ نے بیانیے کی بات کی, اس کو مختلف طریقوں سے چلایا جا رہا ہے. ایک تو اس کو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر فیک ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں, پرانی تصاویر ڈالی جاتی ہیں, پرانی ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں, چیز کو ادھر سے ادھر جوڑا جاتا ہے, غلط بیانات بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں ایک عام تاثر پھیلے کہ ریاست پاکستان جبر کر رہی ہے, تشدد کر رہی ہے. اور کچھ دنوں میں وہ جو فیک ویڈیو اور آڈیو جو سی ہے وہ سب کے سامنے واضح بھی ہو جاتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے, ایسے نہیں ہوا تھا, لیکن چونکہ وہ سوشل میڈیا ہے اس میں وہ پھیل جاتی ہے, لوگ ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے, وہ اگلا کام شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ سوشل میڈیا اس کا ہتھیار ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے. دوسرا جو اس کی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پوشیدہ روابط کی بنیاد پر یا پیسے کے استعمال سے مخصوص لوگوں کو باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی ایجنسیز یا این جی اوز ان کے ذریعے بیانات دلوائے جاتے ہیں اور ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشنز جو سی ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں, ریاست کر رہی ہے, فوج کر رہی ہے, وہ دنیا میں کہیں اور ہو, آپ کے پڑوس میں ہو رہی ہو, کہیں اور ہی ہو, ادھر نہیں, وہ اس کے اوپر بیٹھ کے ادھر فوکس کریں کہ جی یہ جھوٹ کے بنیاد پر جو ہے اس کو چلاتے ہیں. جو چہرہ ہے وہ اس سے ہی مکروہ ہے اور زیادہ خطرناک ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس پوری دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے پھر ایک کیس بنایا جاتا ہے بیرون ملک دارالخلافوں میں آرگنائزیشنز کے پاس جا کے کہ جی چونکہ یہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور جبر ہو رہا ہے اور یہ گلوبل نارمز کے خلاف ہے تو پاکستان کی معاشی اور تجارتی معاونت بند کر دی جائے. اب وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں افراتفری پھیلے, معاشی حالات خراب ہوں, بے چینی پھیلے, اور اس کے اندر سے ان کی جو سیاست ہے اس کے لیے رستہ نکلے اور جو مضمون سیاسی مقاصد ہے, ان کے اقتدار کی ہوس ہے, اس کو کوئی رستہ مل سکے. تو یہ تو ان کا ایک طریقہ واردات ہے. حکومت پاکستان اس سے بخوبی آگاہ ہوتی ہے اور بخوبی آگاہ ہے, اور وہ مختلف جو غیر ملکی ذرائع ابلاغ ہیں, سفارت خانے ہیں, ان کو جا کے بریف بھی کرتے ہیں اور ان کو حقائق سے آگاہ بھی کرتے ہیں جس کی جزیات و تفصیلات وہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو پوائنٹ میں ایک آپ کو مزید بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کا پرچار کیا جا رہا ہے اور جو واویلا مچایا جا رہا ہے, میں تو کہوں گا جو واویلا مچایا جا رہا ہے باہر کے ملکوں میں جا کے, بجائے اس کے کہ پاکستان میں اپنا مقدمہ لڑیں, باہر کے دارالخلافوں میں جا کے جو یہ مچایا جا رہا ہے. میں یہ درخواست کروں گا کہ جن ممالک میں وہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, ان کے ماضی قریب کی جو تاریخ ہے اس میں ایک نگاہ ڈال دیں کہ ان جیسے بلوائیوں اور شرپسندوں سے کس صورت اور کس آنی ہاتھ سے وہ نمٹتے ہیں. وہاں تو سرکاری تنصیبات یا املاک کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا دے, کوئی ٹانگ رکھ دے کسی کی کرسی پہ, تو وہ کس طرح نمٹتے ہیں. یہاں تو شہداء کے تقدس کو پامال کیا گیا, یہاں تو فوجی تنصیبات پہ منصوبہ بندی کے تحت حملہ کرایا گیا. تو یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کا واویلا مچا کے اس کے پیچھے اس کے 9 مئی کے سہولت کار اور منصوبہ ساز نہیں چھپ سکتے. لاسٹ پوائنٹ یہ, چونکہ پہلے آپ نے یہ بات کی ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی اور یہ پروپیگنڈے کی, آئی تھنک پاکستان میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو جھوٹ کی کرنسی ہے اس کو ختم کریں اور سچ چاہے وہ کتنا بھی کڑوا ہو اس کو ہضم کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں. تھینک یو. بہت شکریہ سر. افتخار شرازی ڈان سے
سر پاکستان تو قیام سے لے کے اب تک ایک ہاسٹائل انوائرنمنٹ کا شکار رہا ہے اور ہم نے اپنے ایسٹرن بارڈر پہ اپنے دشمن کے ساتھ 3 جنگیں لڑی ہیں اور ویسٹرن بارڈر سے بھی ٹیررزم کا اتنا بڑا اب خطرہ درپیش ہے. تو اس کو لے کے ہم نے دیکھا ہے کہ مسلح فوج کیونکہ فرسٹ ڈیفنس لائن کے طور پہ کام کرتی ہے تو اس سے جو جتنی بھی انسٹالیشنز ہیں ان کی ایک خصوصی نگرانی ان کی سیکیورٹی حصار ہوتا ہے. بٹ 9 مئی کے دن جو ہم نے دیکھا ہے گویا کہ لوگوں کو آزادی تھی وہ GHQ آ کے حملہ کریں, وہ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس جائیں, تو وہ جو سیکیورٹی کی جو لیئرز تھی وہ کیوں ایبسنٹ تھی. اب میرے سے جو کوئی 3 سوال سر ایک یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو لے کے نہ تو کوئی ایکشنز پہ آیا نہ کوئی اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا. پھر بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا ہے, لیکن 9 مئی سے لے کے آج تک نہ تو ہمیں مرکزی منصوبہ ساز کے بارے میں بتایا گیا اور نہ ہم سے لگتا ہے کہ اب تک گرفتار کیا گیا ہے. اگرچہ سیکنڈری جو رولز ہیں ان کو تو آپ سزائیں بھی دے چکے ہیں. اور ایک ایسا شخص کہ جو مسلح فوج کے سسٹم کے اندر اتنا پینیٹریٹ کر گیا کہ اس نے لیفٹنٹ جنرل, میجر جنرل, بریگیڈیئر رینک کے لوگوں کو انفلوئنس کیا ہے, آج تک ہم اس کا نام نہیں جانتے. اور تیسری بات سر یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک مخصوص جماعت سے لوگ اب اس جہاز سے نیچے اتر رہے ہیں, ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں, اس کے بعد وہ گھر چلے جاتے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی سزائیں نہیں, اگر وہ ملوث بھی ہیں 9 مئی کے واقعے میں تو ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا. تو سر اس کو لے کے ایک تاثر بن رہا ہے کہ شاید یہ پھر بائی ڈیزائن سب کچھ ہوا ہے, یہ اتنا کوئی بنیادی طور پہ حقیقی نہیں تھا جو کچھ ہوا ہے 9 مئی کو. آپ نے بہت سے سوال کر دیے, آپ کے حصے کے بھی کر دیے ہیں, آپ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا. چلیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک ایک کر کے آپ کے تمام سوالوں کا جواب دوں. دین یو پیپل جو اینڈ واٹ واز دی, آپ اگر اس میں سے ایک سوال جو آپ چاہتے ہیں, کیونکہ سر یہ ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی نہ ایکشن اس پہ ہوا نہ کوئی ریئیکشن آپ نے دیا. پیپل لوگوں کو ایک فری واک ملی ہے اس دن, وہ گئے ہیں سب کچھ کرتے رہے ہیں, لیکن جو مسلح فوج کی جانب سے آئی تھنک یہ جو دوسرا پارٹ ہے نا, دس از کنسرننگ یو مور, تو میں پہلے اس کو ایڈریس کر لیتا ہوں کہ جی کہ یہ کیسے لوگ پہنچ گئے اور کیسے جلاؤ گھراؤ ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا. آپ نے کہا کہ سیکیورٹی ہوتی ہے, انسٹالیشن ہوتی ہے. دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ایک آئسولیشن میں نہیں ہوا, اچانک نہیں ہوا. جب ہم یہ کہتے ہیں اس کی منصوبہ بندی تھی, اس کے پیچھے ایک سوچ تھی, ایک مقصد تھا, تو اسے ویکیوم میں نہیں آپ دیکھ سکتے. 9 مئی کے واقعے کا مقصد یہ تھا کہ فوجی تنصیبات کے اوپر لوگوں کو بھیجا جائے, حملہ کرایا جائے اور فوج کو اشتعال دلا کر فوج سے رد عمل لیا جائے, فوری رد عمل لیا جائے. کیونکہ اس سے پہلے ایک کئی مہینوں سے لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی تھی, فوجی قیادت کے خلاف, فوج کے خلاف ان کو بھڑکایا جا رہا تھا, اس کے خلاف ان میں نفرت ڈالی جا رہی تھی. تو جب وہ فوری رد عمل آنا تھا تو اس سے جو اپنے مضموم سیاسی مقاصد تھے اس کو انہوں نے مزید آگے لے کے چلنا تھا. تو یہ سمپلی پٹنگ دیٹ واز دی آبجیکٹو آف 9 مئی. اور اس کو کرنے کے لیے انہوں نے کچھ جگہوں پر خواتین کو بھی منصوبہ بندی کے تحت ڈھال کے طور پہ آگے رکھا. اور یہ کوئی بھی توقع نہیں کرتا تھا, کوئی توقع نہیں کرتا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی اپنے ہی ملک میں اپنی ہی فوج پہ حملہ آور ہو جائے گی. لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو فوج نے اس گھنونی سازش کو ناکام بنایا. اگر وہ فوری رد عمل وہ جو جس طرح کا رد عمل وہ چاہتے تھے دیا جاتا پھر تو ان کی سازش کامیاب ہو جاتی, اس کو ناکام بنایا. تاہم یہ ضروری تھا کہ جو گیرزنز ہیں, جو فوجی تنصیبات ہیں, GHQ, جناح ہاؤس وغیرہ, ان کے جو تقدس کی, سیکیورٹی کی جہاں پہ کوئی کمی ہوئی ہے یا اس کو برقرار نہیں رکھ سکے, اس میں اگر کوئی غیر ارادی کوتاہی یا غفلت ہوئی ہے تو اس کا تعین کیا جائے. اور غفلت, نقصانات اور اس کی وجوہات جانچنے کے لیے فوج میں ایک ٹائم ٹیسٹڈ خود احتسابی کا جو ایک سسٹم ہے وہ نافذ العمل ہے.
جس کے تحت جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ امیڈیٹلی آفٹر 9 میں 2 ادارہ جاتی انکوائریز میجر جنرل عہدے کے افسران کے نیچے قائم کی گئیں، جنہوں نے تمام شواہد کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھا اور بڑی شفافیت سے اس مسئلے کو مکمل کیا اور اپنی سفارشات مرتب کی۔ وہ جو آپ ایکشن کی بات کریں، ایکشن نہیں لیا گیا، وہ ایکشن تو میں نے آپ کو بتایا، جس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری۔ یہ آپ نے جو ایک درمیان میں بات کی کہ آپ نے بات کی جھکاؤ کی طرف بات کی، I would like to put this to rest because this is part of that fake propaganda. کیونکہ حقیقت نہیں جھٹلائی جا سکتی۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس پاک فوج کا ہر افسر اور ہر جوان، چاہے وہ کسی بھی علاقے کا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کسی فرقے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کی کوئی بھی سیاسی وابستگی ہو، اس کی اب آخری ترجیح ریاست پاکستان اور افواج پاکستان ہیں۔ His first and last priority is state of Pakistan and the armed forces of Pakistan, period. اس میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، اور یہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا جوان اپنی جان کا نذرانہ آئے روز آپ کی سلامتی اور امن کے لیے دیتا ہے۔ ہاں البتہ جھوٹ پر مبنی کوئی بھی بیانیہ بنا کر عوام کی آنکھوں میں دھول ڈالی جا سکتی ہے۔ تاہم 9 مئی کے واقعے کے بعد ہمیں یہ دیکھ کر اطمینان ہونا چاہیے کہ لوگ اس جھوٹے بیانیے کو پہچان رہے ہیں، وہ جانچ رہے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کوشچن۔ جاوید سمرو فرام ہم نیوز۔ سر تقریباً اب 2 ماہ ہونے کو ہیں 9 مئی کے واقعے کے بعد سے، اور لیکن ہمیں ابھی تک یہ نہیں کنفرم ہو رہا، نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ اس کے اصل ذمہ داران کون ہیں، کیا ان کا تعین کیا جا چکا ہے، اور ان کی سزاؤں کے حوالے سے بتائیں کہ ان کی سزائیں کس طرح سے دی جائیں گی۔ دیکھیں، اگر میں نے آپ کو پوسٹنگز پوزیشن نام بتانے ہوتے تو میں پہلے ہی بتا دیتا۔ آئی وڈ ناٹ ہیو ویٹڈ فار یور کوشچن۔ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ نے ریز کیا ماسٹر مائنڈز کا، منصوبہ سازوں کا۔ دیکھیں، حتمی طور پہ یہ کہنا کہ ماسٹر مائنڈز کون ہے، پرہیپس آپ جس طرح کہہ رہے ہیں قبل از وقت ہوگا، لیکن اس کے ماسٹر مائنڈز کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے کافی عرصے سے لوگوں کی ذہن سازی کی اپنی ہی فوج کے خلاف، جنہوں نے ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری بہنوں میں یہ تاثر ڈالا کہ یہ جائز ہے کہ اپنی فوج کے خلاف چل پڑو اور اسی پہ پیٹرول بم پھینک دو اور اسی کی ان کی گاڑیوں پہ پتھر مارو اور ان کی جو شہداء کی علامات ہیں ان کو گراؤ، ان کو جلاؤ۔ وہی ماسٹر مائنڈ ہے اس کے، آپ سب کے سامنے روز روشن کی طرح یہاں ہے۔ The point that is to be noted is that جن لوگوں نے یہ واقعات کیے 9 مئی کو بالکل قابل مذمت ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے اور ملے گی انشاءاللہ۔ اس سے زیادہ اہم ہے کہ یہ جو منصوبہ ساز اور سہولت کار ہیں، اگر ہماری قوم نے 9 مئی کے واقعے سے آگے بڑھنا ہے تو ان کو بے نقاب کرنا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ اور میں پلیز، یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، میں آئی کم ٹو یور کوشچن، یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، پلیز یہ سمجھیں کہ سانحہ 9 مئی اس وقت تک انصاف کا منتظر رہے گا جب تک اس کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کل کوئی اور سیاسی گروہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے اس واقعے کو دہرائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہر فرد کی جان، مال اور آبرو کے تحفظ پر ایک سوالیہ نشان رہے گا۔
ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں کہ ہم ان منصوبہ سازوں کو پہچانیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. سر جاوید بلوچ نیو ٹیلی ویژن سے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جو بیانیہ فوج کے خلاف یا اینٹی اسٹیٹ بیانیہ جو گھڑا گیا اس کا جو مین ٹول ہے وہ آپ کا موبائل ہے, آپ کا سوشل میڈیا ہے, آپ کا ٹویٹر اور باقی جو چیزیں ہیں. تو کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی پرائیویسی جو ہے وہ محفوظ بنانے کے لیے کیا حکومت پاکستان سے مل کر کوئی ایسا میکنزم تیار کر رہے ہیں کہ آپ بازار میں ہیں, آپ آفس میں ہیں, آپ جہاں بھی ہیں, آپ کہیں محفوظ نہیں ہیں, آپ کی پرائیویسی جو ہے کہ محفوظ نہیں ہے. نمبر 1, اس کو محفوظ بنانے کے لیے جو ہے وہ کیا حکمت عملی جو ہے بنائی جا رہی ہے. سیکنڈ سر, جو لوگ باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, لائک ادر راجا نے جو ہے وہ لوگوں کو اکسایا اور اس میں ہوا, تو کئی اور ایسے لوگ ہیں جو باہر بیٹھ کے اب بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں, تو انہیں پاکستان کے اندر لا کر یا ان کی سزا کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ تھینک یو سر. دیکھیے, سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے, یہ پوری دنیا کے لیے اس وقت ایک ایشو ہے, اور پاکستان میں یہ ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے, کیونکہ وداؤٹ ریٹریبیوشن آپ بیٹھ کے نامی اکاؤنٹ سے, بے نامی اکاؤنٹ سے, بغیر چہرے کے اور چہرے کے ساتھ آپ کوئی بھی بات چیت کسی کے بارے میں کر دیں. ابھی حال ہی میں وہ ایک اکاؤنٹ کا انکشاف ہوا جو کہ کوئی اپنا خاتون کے نام سے چل رہا تھا, اور وہ ایک صاحب تھے جو کہ خلیج میں کہیں بیٹھ کے چلا رہے تھے. اس طرح کے سینکڑوں اکاؤنٹس, ایک شخص نے کئی اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور ان کو چلا رہے ہیں, اور جو ان کا دل چاہتا ہے اس میں لکھ دیتے ہیں, اور جو معاملات ہوتے ہیں کہہ دیتے ہیں. تو یہ ایک اس مسئلے کا جو حل ہے یہ ضروری ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. حکومت پاکستان اس پہ بہت سنجیدگی سے غور کر رہی ہے. اس کے تکنیکی حل بھی ہوتے ہیں, اور اس میں سیلف ریگولیشن جو سی ہے آئی تھنک وہ بھی, اور ایتھکس کی بھی ضرورت ہے. اس میں سزا اور جزا کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے. مجھے خوشی ہے آپ نے سوال کیا, کیونکہ آپ صحافی کمیونٹی سے ہیں. اس میں جو سب سے اہم رول ہے وہ آپ لوگوں کا, کیونکہ جو صحافی کمیونٹی ہے پاکستان کی, اس کو چاہیے کہ وہ ذمہ دارانہ صحافت کو فروغ دے, بجائے اس کے کہ سنسنی کی صحافت کو فروغ دے. ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں, معاشرے میں بے چینی کو, ہیجان انگیزی کو کم کریں. اس کے لیے ہمیں خود مضبوط اور قابل عمل ایتھکس اور سیلف ریگولیٹری میکنزمز بنانے ہوں گے. یہ ضرورت ہے اس امر کی, اور یہ باہر کے ملکوں میں ذمہ دار ممالک نے, لوگوں نے اپنے اوپر امپوز بھی کیے ہوئے. سلمان علی فرام بول نیوز. سر میرا آپ سے سوال ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ نے جو فوج کو زمینیں الاٹ کی گئی تھیں زرعی مقاصد کے لیے, ان کی الاٹمنٹ کو کینسل کیا. دوسری طرف سینیریو ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے فلڈ ریسکیو ہو, چاہے ارتھ کوئک کا ریسکیو ہو, ریلیف آپریشن ہو, وہاں پر ہمیشہ فوج کو طلب کیا جاتا ہے, اور اب تو ہماری آرمی جو ہے بیرون ملک بھی ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جو کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا جو ریسکیو مشن ہے, جسے اسپیشل انیشیٹو جو ہے فائنانس کے حوالے سے جو ابھی شروع کیا گیا ہے, جس میں آرمی چیف بھی شامل ہیں, تو اس میں بھی فوج کو ہی ریسکیو کرنے کے لیے طلب کیا گیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ ہر طرح کا ریسکیو مشن جو ہے وہ کیا فوج نے ہی کرنا ہے, چاہے وہ ملکی معیشت ہو, چاہے وہ فلڈ کا محاذ ہو, چاہے وہ ارتھ کوئک کا موقع ہو, تو ہر طرف یا ہر دفعہ جو ہے وہ فوج ہی ریسکیو کرنے آتی ہے؟ یہ دیکھیں, فوج جو سی ہے جس طرح باقی ادارے ہیں, حکومت کا ایک ادارہ ہے, اور جن معاملات میں حکومت پاکستان اور حکومت وقت سمجھتی ہے کہ فوج کی ضرورت ہے, تو اس میں فوج اور مثبت کا ایک رول ادا کر سکتی ہے, چاہے وہ معیشت ہو یا کوئی اور معاملات ہوں, اور اس کی کیپیسٹی اور اس کی کمپیٹنس اس چیز کی فوج کے پاس ہو. تو فوج, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے, دہائیوں سے سلسلہ چل رہا ہے. پاک فوج جو سی ہے, ہم چھوٹے ہوتے تھے تو فوج کا ہم نے بھل صفائی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے, اور ابھی ریسنٹ پاس میں دیکھیں تو کووڈ کے اندر فوج نے اپنا ایک رول ادا کیا.
फैटफ का मामला था तो उसमें रोल अदा किया, रिकोटिक का मामला था उसमें रोल अदा किया, पोलियो के कतरे डालने में भी फ़ौज अपना रोल अदा करती है। तो ये तो एक सिलसिला है और वी आर प्राउड ऑफ दिस एंड हमें अपने आवाम की फलाह व बहबूद के लिए अगर जान दे सकते हैं तो ये तो बहुत छोटी बात है। नो कमिंग टू SIFC जो आपने बात की है, देखें SIFC जो सा है वो एक हुकूमत का एक इनिशिएटिव है जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स जो से हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट मरबूत तरीका बनाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान की जो मुआशी रिवाइवल है और तरक्की है उसको उसके पहिए को तेज़ी से चलाया जा सके। जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक़ है तो फ़ौज उसमें अपनी जो मैनेजमेंट और टेक्निकल सपोर्ट है एज़ रिक्वायर्ड वो उसमें देगी और हुकूमत वक्त के हर जो पॉजिटिव क्या कहते हैं इनिशिएटिव फॉर दी इकॉनमी है अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कॉम्पिटेंस के मुताबिक उसमें हिस्सा डालेगी। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस के जिस तरह हम लास्ट टाइम बात करते हैं या हम टेररिज्म की बात करते हैं तो जिस तरह टेररिज्म में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, आर्मी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, इनका एक कलीदी रोल है। लेकिन अगर आपने दहशतगर्दी के नासूर से निपटना है तो उसके लिए हम हमेशा बात करते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पार्क कि तमाम इकाइयों ने, चाहे वो मुआशी हूँ, माशरती हूँ, मजहबी हूँ, सफारती हूँ, इन तमाम का, मीडिया है, उन तमाम का रोल है। इसी तरह जो पाकिस्तान की इकनॉमिक रिवाइवल है ये भी एक ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पार्क मांगता है। तमाम इकाइयों ने इसमें मिल के निकलना है। माय नेम इज़ शाकिर अब्बासी फ्रॉम कैपिटल टीवी। सर, आपने कहा कि जो 9 मई के वाक़यात थे जो मिलिट्री ऑफिशियल्स को रोकने में नाकाम हुए उनको खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ साथ आपने जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस थी और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में थी उसमें जिक्र किया कि आइंदा ऐसा वाक़या हुआ तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या खुदा न खास्ता अगर दोबारा ऐसा वाक़या रुनमा होता है तो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास तो आंसू गैस के शेल नहीं होते पुलिस की तरह और ना ही कोई डंडा होता है, तो क्या सिक्योरिटी फोर्सेस बलवाइयों पर गोलियाँ चलाएँगे? ये आई थिंक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने जिसको हाईलाइट किया है। हमारे ख्याल में ये सानिया 9 मई जो आप पॉइंट बात कर रहे हैं कि सानिया 9 मई का तदारक हमने कैसे करना है कि ऐसा वाक़या दोबारा ना हो। वी हैव टू थिंक हियर कि दोबारा ऐसी सूरत हाल ना हो। तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो खाली फिजिकल रिस्पॉन्स में नहीं है, इसका जो रिस्पॉन्स है वो बाकी और डोमेन्स में है और वो इसमें है कि जो अवामिल, जो वजूहात जिनकी वजह से ये सानिया पेश आया उन तक पहुंचा जाए और उनका तदारक किया जाए। और उसके लिए ज़रूरी है कि वो लोग जो इस वाक़े के पीछे थे, जो इसके मंसूबा साज थे, उनको बेनकाब करके उनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। और इसके लिए ये काम करने के लिए तमाम मकतबा है फ़िक्र के लोगों ने काम करना है। उसमें दानिश्वरों का भी रोल है, उसमें सियासतदानों का भी रोल है, उसमें अदालतों का भी रोल है, उसमें मीडिया का भी रोल है, उसमें हम सब ने मिलकर इस सोच की नफ़ी करनी है ताकि ये वाक़या दोबारा पेश ना आए। हमें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि मुमलकत पाकिस्तान को सबसे बड़ा ख़तरा अंदरूनी इंतशार से है और इसकी दो शक्लें हैं। एक शक्ल दहशतगर्दी की सूरत में है जिसके अगेंस्ट कानून नाफिज करने वाले अदारे और फ़ौज पाकिस्तान और इंटेलिजेंस एजेंसी सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं और इस दहशतगर्दी की जंग के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और दूसरी शक्ल इस अंदरूनी इंतशार की अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए अदम बर्दाश्त में है, जिसका नुक्ता अरूज आपने 9 मई को देखा। मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर हमने इस अंदरूनी इंतशार का रास्ता ना रोका तो ये बैरूनी यलगार का रास्ता हमवार करेगा। सर, फैसल हकीम साइड टीवी से
سر 9 مئی کے ثانیہ جو ہے اس حوالے سے ایک ہی سیاسی جماعت کے کارکنان اور جو رہنما ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور انہی کے خلاف شواہد آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. تو ہے کہ اس کے 9 مئی کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات کا دروازہ تھا وہ بند ہو چکا ہے, لیکن جو متعلقہ جماعت ہے اس کے چیئرمین مسلسل اس بات پر بضد ہیں کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے. کیا اسٹیبلشمنٹ بھی لچک دکھائے گی؟ کیا مذاکرات کے لیے تیار ہوگی؟ دیکھیں, اگر آپ 9 مئی کے بعد 15 مئی کو اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی, اس کے اعلامیے کو بغور پڑھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاک فوج یہ چاہتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز, سیاسی سٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھ کر قومی اتفاق رائے پیدا کریں. اور یہ ہم نے سانحہ 9 مئی کے بعد 15 مئی کو کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سیاسی سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے قومی اتفاق رائے پیدا کریں تاکہ عوام میں اعتماد پیدا ہو, ملک میں معاشی استحکام آئے اور جو جمہوریت کی اقدار ہیں پاکستان میں وہ مزید مضبوط ہو. اسی اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ پاک فوج ہر ایسے عمل کو سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی. میں نے آپ کو اگر یاد ہو تو اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا تھا اور میں آج دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے تمام حقیقی سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں, مقدم ہیں اور بلا تفریق ہیں. سر محمد عمران, دنیا نیوز سے. سر ایک تو آپ نے کہا کہ جو اب لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, ایک امپریشن سر یہ آ رہا ہے کہ جس انداز سے آفٹر 9th میں لوگوں کے گھروں میں جس انداز سے چھاپے مارے جا رہے ہیں اکراس دا کنٹری, وہاں پہ جو کچھ خواتین کے ساتھ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز آئی ہیں ایک پارٹی کے لیڈرز کے حوالے سے بھی, ان کے جو گھر کے اندر ان کی مدر کے ساتھ اور باقی چیزیں, تو ایک امپریشن یہ آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو کور کمانڈر کانفرنس, پھر اس کے بعد فارمیشن کمانڈر کانفرنس اور اس کے بعد جو مختلف سٹیٹمنٹس اور جو سیریز آف ایونٹس ہوئے ہیں 9 مئی کے لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے حوالے سے, تو یہ اس حوالے سے ہے تمام اکراس دا کنٹری. ذرا اس کے اوپر بھی وضاحت کر دیجیے کہ اس میں کیا پالیسی ہے کہ کچھ لوگ آپ کے جو فیصلے ہیں ان کی بنیاد پہ انڈیو اس کا بینیفٹ لے رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ سر واٹ وڈ بی دا اسٹیٹس آف جناح ہاؤس ان فیوچر. سر ہمارے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر جو قوم یہ چاہتی ہے کہ اس کا احتساب کیا جائے اور اس کیفر کردار پہ لوگوں کو پہنچایا جائے اور ان شرپسند عناصر کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, اس کے سہولت کاروں کو, منصوبہ سازوں کو. آپ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ سر میں یہ ایک سمپل پوچھ رہا ہوں کہ اس کی آڑ کے اندر بہت سارے لوگ جا رہے ہیں نا سر, جس طرح گھروں کے اندر داخل ہوا جا رہا ہے, تو کیا یہ پالیسی ہے کہ صرف انہی لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا جا رہا ہے یا اس کا کوئی بینیفٹ کوئی اور اس کا فائدہ بھی اٹھا رہا ہے کہ صوبوں کے اندر مختلف جگہوں کے اندر جو لوگ انوالو نہیں بھی ہیں ان کے گھروں میں بھی اگر وہ ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے گھروں میں بھی جایا جا رہا ہے صرف 9 مئی کو بنیاد بنا کے؟ دیکھیں, میں یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہماری جو عوام کی خواہش ہے, میں تو اسے اپنی کہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ اگر پاکستان نے اس واقعے سے آگے جانا ہے تو ہم نے 9 مئی کو جو سہولت کار ہیں, منصوبہ ساز ہیں, جو شرپسند ہیں, جنہوں کی ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا قانون اور آئین کے مطابق ضروری ہے, اور اس میں آپ متفق ہیں. اگر اس پروسیس میں کوئی ڈائیورژن ہو رہی ہے, کوئی ڈائگریشن ہوتی ہے اور کوئی اپنا فائدہ اٹھاتا ہے تو دیٹ پرسن اور دیٹ ایجنسی مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کا جواب جون سا ہے اس وجہ سے کہ کوئی کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ 9 مئی جون سا ہے اس کے لوگوں کو کیفر کردار پہ نہ پہنچایا جائے, یہ دونوں چیزیں جون سی ہیں آپس میں نہیں جڑتی. جنرل صاحب, احمد منصور 24 نیوز سے. 9 مئی کے جو ذمہ داران کے خلاف کارروائی چل رہی ہے, آپ نے جو تفصیلات بتائی ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں اور کافی کلیئرٹی ہے. کچھ چیزیں سر میں کوریلیٹ کر کے آپ کی پریس کانفرنس سے آپ نے بھی حوالہ دیا, اس میں تو یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ جو فوج ہے اس نے اس دن بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, مطلب برداشت کا, لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک عام تاثر ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ڈیبیٹ ہے
کہ ان جو چند افسران کے خلاف بھی ایکشن کاروائی ہو رہی ہے جنہوں نے ایکشن نہیں لیا تھا اپنے جو ادارے کے اوپر حملہ آور تھے لوگ ان کو روکنے میں, اور اس حوالے سے یہ دونوں چیزیں کوریلیٹ ہیں, تو کچھ تھوڑی اگر وضاحت ہو جائے تو کلیئرٹی آ جائے. آئی تھنک جو سوال بھائی نے کیا تھا آپ اسی سوال سیم تھنگ. اچھا دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا, دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ فوج سے فوری رد عمل لیا جائے, اشتعال دلایا جائے تاکہ اس کی صورت میں کوئی نقصانات ہوں, ان نقصانات کے اوپر اپنی سیاست کو آگے چلایا جائے. ٹھیک ہے, اس کے لیے منصوبہ سازی کی گئی, اس کے لیے پہلے لوگوں کا ذہن بنایا گیا, لوگوں کو ایک منصوبے کے تحت چند گھنٹوں میں پورے ملک میں پہلے سے طے شدہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ لوگ بھیجے گئے. اور اس کی جو یہ میں بات کر رہا ہوں ابھی لوگوں کے اپنے آپ بیانات سن رہے ہیں, سی سی ٹی وی ریکارڈنگز ہیں, آڈیو ریکارڈنگز ہیں, وہ سب یہ بات کلیئر کر رہی ہیں کہ ایک منصوبے کے تحت تھا اینڈ اس کے لیے جو سا ہے تیاری کر کے لوگوں کو بھیجا گیا. ٹھیک ہے, اب جب وہ لوگ وہاں پہ آئے تو اس کے ساتھ انہوں نے, جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ خواتین کو بھی کچھ جگہوں پہ ڈھال کے طور پہ انہوں نے آگے کیا. اور اس کے علاوہ یہ توقع ہونا کہ جی ہمارے ہی ملک میں ایک سیاسی جماعت اپنے کارندوں کو اپنی فوج پہ حملہ آور کرنے کہہ دے گی, یہ لوگوں کی یہ توقع میں نہیں تھا. ٹھیک ہے, ناؤ ان دیٹ سچویشن ان دیٹ کانٹیکسٹ فوج نے جب ہم نے کہا کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور رسپانس جو ورڈ ہم نے استعمال کیا تھا میچور رسپانس, تو وہ جو میچور رسپانس تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو اشتعال دلا کے فوری نقصان شدید نقصان کر کے سیاست بڑھانی تھی وہ تو ان کو نہیں مل سکا. تاہم جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس بات کا تعین کرنا بہت ضروری تھا کہ یہ جو گیرزنز ہیں, جی ایچ کیو ہے, جناح ہاؤس ہے, فوجی تنصیبات ہیں, یہاں پہ ان کی جو سیکیورٹی میں اگر کوئی بریچ ہوا ہے تو اس کی پیچھے کوئی غیر ارادی غفلت یا کوئی ناکامی تو نہیں تھی سسٹم میں. فوج کا سسٹم اس کے اوپر بہت ایک ڈیلیبریٹ سسٹم ہے. اس ڈیلیبریٹ سسٹم کے اندر ٹھیک ہے, تو یہ جو سا ہے یہ ایک بڑا ڈیلیبریٹ سسٹم ہے. یہ اتنا ڈیلیبریٹ سسٹم ہے کہ اس کے اندر اگر ایک گاڑی کا جو ٹائر ہے نا وہ بھی اپنے مقرر کردہ میعاد سے پہلے اگر وہ برسٹ ہو جائے یا خراب ہو جائے تو اس کی بھی ہم انکوائری کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو نقصانات ہوئے, جو سیکیورٹی اور سینٹٹی جہاں پہ بریچ ہوئی, تو اس کے اوپر فوج کے سسٹم کے مطابق کیا ہوا, اس کے اوپر انکوائریز کی گئی. انکوائری کی گئی میجر جنرل کے عہدے کے افسروں کی. ان آفسرز نے جب انکوائری کی اور تمام معاملات کو دیکھا تو انہوں نے یہ تعین کیا کہ یہ جو غفلت ہوئی ہے اور جو غیر ارادی کوتاہی ہوئی ہے اس میں کچھ ذمہ داران ہیں, اور وہ جو ذمہ داران ہیں فوج کی جو سسٹم کا جو انصاف کا سسٹم ہے, جو خود حسابی کا سسٹم ہے, یہ اوپر سے آتا ہے. تو وی اسٹارٹیڈ فرام ٹاپ, اور ان کو اس کی کیونکہ اس غلطی کا وہ جو غیر ارادی کوتاہی ہے, جو غفلت ہے, اس کا نتیجے میں جو سزائیں دی گئیں, اور وہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے, وہ ٹائم لگا اس کے اندر, اس میں سفارشات ہوئیں, اس کا ایک پروسیس ہے, ڈیو پروسیس ہے, وہ مکمل کیا, وہ آج آپ کو بتا دیں. اب اس میں جو ساتھ ایک بیانیہ, کیونکہ یہ جو پوری کہانی ہے اس کے ساتھ ساتھ جھوٹے بیانیے بھی بنائے جا رہے ہیں. وہ جو جھوٹے بیانیے بنائے جا رہے ہیں وہ یہ بنائے جا رہے ہیں جن کا آپ نے بھائی نے اشارہ بھی کیا کہ جی سیاسی جماعت سے تعلق تھا, کوئی جھکاؤ تھا. تو میں نے آپ کو پہلے واضح کیا کہ آپ پہلے فوج کے کلچر کو اور ہماری ٹریننگ کو اور ہمارے ڈسپلن کو سمجھیں. سامنے آج کھڑا ہوں, میں کس علاقے کا ہوں, کس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں, میری کیا سیاسی وابستگی ہے, پس پردہ میرے لیے ریاست پاکستان اول ہے آخر ہے, فوج اول ہے آخر ہے. And this is how each and every soldier and officer of this army behaves. And that is why کہ جب ہم اس کو آرڈر دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور کود جاؤ اور گولیوں کے آگے گر جاؤ, تو وہ جانتے بوجھتے بھی اس ملک کی خاطر, اس فوج کی خاطر اپنی جان دیتا ہے. تو یہ کہنا کہ کوئی جھکاؤ تھا,
کوئی اس کے اندر کوئی سازش تھی. یہ انہی ذہنوں کی اختراع ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج ہو, فوج کے اندر تقسیم ہو. میں نے اپنے ابتدائی بیانیے میں آپ کو یہی کہا کہ 9 مئی کا جو ثانیہ ہے یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی, اور یہی وہ سازش ہے جو کی گئی. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کا ادراک حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم نے انشور کرنا ہے کہ یہ چیز دوبارہ نہ ہو. Sir, Faisal Raza Khan, I am the senior correspondent from 92 News. My question is slightly different from 9th May incidents. Just recently, on 22nd of June, there was a joint statement by the US and India during Indian Prime Minister's Washington visit. In that statement, can I ask in Urdu or is it okay? آپ جس طرح کمفرٹیبل ہیں, پاکستانی عوام سن رہی ہے آپ کو. سر, اس جو مشترکہ بیان سامنے آیا, اس میں بہت سارے انیشیٹوز جو ہیں وہ امریکہ اور بھارت کے مشترکہ ہیں, جس میں دفاعی اور تصویراتی حوالے سے بات کی گئی. اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اس میں سائبر ہے, اسپیس ہے, سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے, نیکسٹ جنریشن کمیونیکیشن, اسٹریٹجک میٹرز ہیں, UAVs, UCAVs اور بہت ساری اور چیزیں ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ انڈیا پوری دنیا سے, اور اس کا بجٹ بھی جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ میگر اس وقت 12% ہے, اور وہ ایٹ ڈکلائن ہے گزشتہ چند سالوں سے. اور یہ جو صورتحال ہے وہ روپی ڈی ویلویشن کی وجہ سے اور دیگر عوامل کی وجہ سے مزید جو ہے اس میں ڈپریشیشن ہے. اب ایسی صورتحال میں جب ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈر پہ بہت زیادہ دباؤ ہے, میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو ہے وہ امریکہ اور بھارت کا یہ جو دفاعی اور تصویراتی لحاظ سے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک جو ہے وہ ایک ڈیپ اسٹریٹجک ریلیشن ہے, کیا یہ ایک غیر متناسب یا اے سیمیٹرک سچویشن پاکستان کے لیے نہیں پیدا کر رہا؟ کیا اس سے پاکستان کے لیے بہت زیادہ جو ہے مضمرات جو ہیں اور خطرات جنم نہیں لے رہے, اور ایک اسلحے کی بے پناہ دوڑ جو ہے وہ مشرق میں نہیں شروع ہو رہی؟ تو پاکستان کے دفاع کے اوپر کس قسم کے منفی اثرات مرتب ہوں گے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں جو امریکہ اور بھارت کی جو اسٹریٹجک ریلیشن ہے یہ فارن پالیسی کا ڈومین ہے, اور فارن آفس از دی موسٹ کمپیٹنٹ پلیس ٹو کمنٹ آن دیٹ. میں آتا ہوں. تو آپ نے جو بات کی کہ اس کے کیا مضمرات ہوں گے, وہ جو ہے وہ اس کے اوپر تو منسٹری آف فارن افیئرز نے اپنی آئی انڈرسٹینڈ کی ایک انیشل پریس ریلیز بھی اس پہ جاری کر چکی ہے, اینڈ دے آر دی موسٹ کمپیٹنٹ. جہاں تک آپ نے بات کی ہے ڈیفنس بجٹ کی, میں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے کمپیٹنٹ ہوں, بینگ دی انٹر سروسز پبلک ریلیشن ڈائریکٹر جنرل, اینڈ آئی ول ٹاک آن دیٹ. پاکستان کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ اس سال جو کل بجٹ کا 12.5% کے قریب ہے, جو لاسٹ ایئر 16% تھا, اور اس سال کا جو بجٹ ہے وہ ایلوکیشن وائز تاریخ کی کم ترین سطح پہ. however we must understand few things. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دفاعی بجٹ میں کٹوتی ہے یہ ملک کی جو اوور آل معیشت ہے یہ اس کے اور آرمی جو ہے اور ایئر فورس ہے اور جو نیوی ہے, جو آپ کی دفاعی فوجیں ہیں, یہ اپنے آپ کو ملک سے اور ملک کی معیشت سے قطعاً علیحدہ نہیں سمجھتے کہ ملک اس طرف جا رہا ہے اور ہم کچھ اور سوچ رہے ہوں. وی آر پارٹ آف دس. دی پرابلمس ہمارے جو سے ہیں, ہمارے جو مسائل ہیں وہ سانجھے ہیں, اور ہم نے ان کا سانجھا حل نکالنا ہے. ٹھیک. اب اس کو حل کرنے کے لیے میں نے آپ کو اپنی پچھلی پریس بریفنگ میں عرض کیا تھا کہ جو آرم فورسز ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پہ نان آپریشن ایکسپینڈیچرز, بیلٹ ٹائٹننگ, آسٹیریٹی میئرز پہ ایک اس کے عوامل کا آپ کو تفصیل سے ذکر بھی کیا تھا. ایک تو ان کی طرف سے یہاں سے جو کمی ہے اس کو پورا کیا جا رہا ہے. سیکنڈلی اس سے ایک گریٹر ریلائنس آ رہی ہے ہمارے اندر انڈیجنائزیشن اور سیلف ریلائنس کی طرف, رادر دین
प्रोक्योरमेंट, फॉरेन प्रोक्योरमेंट्स, तो उसकी तरफ उसके तरीके से भी, उस तरीके से भी तो टेक्नोलॉजी खुद अपनाना जॉइंट वेंचर्स के ज़रिए, उस तरीक़ों से भी हम अपनी जो दफाई ज़रूरियात हैं उनको मुकम्मल करें। आई कैन रेस्ट अश्योर यू कि जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान की, और जो हमारी एसेंशियल टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, दे आर बीइंग मेट, और हम उसके बारे में वी आर टोटली कॉग्निजेंट ऑफ दैट। जो आपका गैप है इंडिया के साथ बिल्कुल बढ़ रहा है। जब पाकिस्तान की मईशत की पाए बड़ी होगी तो फौज का बजट भी उसके मुताबिक बढ़ेगा। इसीलिए जिस तरह SIFC की बात की थी, इकोनॉमिक रिवाइवल में मैंने आपको अर्ज़ की कि एक होल ऑफ नेशन अप्रोच है, वी ऑल आर पार्टनर्स टू इट। हम सब ने इस मुल्क की मईशत के लिए काम करना है, जो उसमें से हमारी कॉम्पिटेंस के मुताबिक हिस्सा होगा वो हमें मिलेगा। हाउएवर वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो दफाई बजट का आप तनासुब कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का तनासुब कर रहे हैं, ये कोई आज 2023 का नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया का दफाई बजट का जो फ़र्क है ये तो कई सालों से है, ये तो कई दिहाइयों से चल रहा है। उसके बावजूद 27 फरवरी 2019 आपके सामने है, जहां उन्होंने पूरी तैयारी के साथ आए और उसको पूरी दुनिया के सामने हजीमत उठाना पड़ी। इसके बावजूद पिछली 2 दिहाइयों से ज़्यादा जो दहशतगर्दी की दुश्वार तरीन और मोस्ट डिफ़िकल्ट फाइट है, जो अफगानिस्तान में 48 मुल्क जहां नाकाम हो गए, वो किस मुल्क की अफवाज ने लड़ी और कामयाबी से लड़ रही है? आपकी फौज लड़ रही है। इसके बावजूद अभी आपके भाई ने सवाल किया कि कोई पाकिस्तान में आफत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई नेशनल लेवल इशू आ जाए, कौन सा इदारा है जो सबसे आगे बढ़ के लबैक कहता है अवाम के लिए? पाक फौज, उसी बजट से। इसके बावजूद आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके जो ऑपरेशंस हैं, उनकी जो कामयाबियां हैं आप लोगों के सामने हैं। आपकी जो बहरी सरहदों पे ऑपरेशनल विजिलेंस है वो भी आपके सामने है। एंड मच मोर देन दैट, हमारी जो फौज है, हमारे जो अफसर हैं, हमारे जो जवान हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ खाली मटेरियल थिंग से या मादी नासर से नहीं लेते। ये क्यों कर पॉसिबल है? क्योंकि वी ड्रॉ आवर स्ट्रेंथ फ्रॉम जज्बा शहादत। हम अपनी ताकत जज्बा शहादत से लेते हैं, इस मुल्क की मट्टी से प्यार से लेते हैं और अवाम की हमायत और मोहब्बत से लेते हैं। और यही वो अंसर है जिसकी वजह से आज तक अफवाज पाकिस्तान ने आपका, अपने अवाम का जो सर है, हमेशा तमाम चैलेंजेस के आगे फख्र से बुलंद रखा है और इंशाल्लाह रखेगा। डोंट बी वरीड अबाउट दैट अकाउंट। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, इश्तियाक गोंदल, रोज़ न्यूज़ से। आमतौर पर यह समझा जाता था कि हुकूमत और जो एस्टेब्लिशमेंट होती है वो पाकिस्तानी मीडिया को कंट्रोल करती है, लेकिन 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात के बाद ये तासर उभर कर सामने आया है कि अस्करी एस्टेब्लिशमेंट और जो PDM की हुकूमत है ये सिर्फ मीडिया को कंट्रोल नहीं कर रही, बल्कि इन्होंने मीडिया को यरगमाल बनाया हुआ है, मीडिया ब्लैकआउट है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो अस्करी हुकाम है उन्होंने कुछ मीडिया मालकान को बुलाया और उनको बड़े सख्त अहकाम दिए हैं। तो इस सूरत हाल पर आपका रद्द-ए-अमल? अच्छा कि आपने इस लफ्ज़ तासुर का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये आजकल जो यही हमारे लिए एक चैलेंज है। दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंज दैट दिस कंट्री इज़ फेसिंग, क्योंकि ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि अफवाज पाकिस्तान, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया, वो ज़िम्मेदाराना सहाफ़त को अहमियत देती है। और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त क्या है? ज़िम्मेदाराना सहाफ़त ये है कि फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, हिजान, सनसनी, उससे परहेज किया जाए। मुस्बत बातचीत और मुस्बत सोच और मुस्बत क्रिटिसिज्म की जाए। ज़िम्मेदाराना सहाफ़त जो सी है ये इस वक्त मुल्क के लिए अहम है और तमाम ज़िम्मेदार मुल्क में, ममालिक में इसको फ़रोग दिया जाता है। ISPR का अफवाज पाकिस्तान का सहाफ़ी कम्युनिटी से एक बड़ा पुराना और गहरा रिश्ता है और हम उसका बहुत एहतराम करते हैं। हमारी सहाफ़ी कम्युनिटी से हमेशा से ये दरख्वास्त रही है कि एथिक्स और सेल्फ रेगुलेशन, मैंने थोड़ी देर पहले भी इसका जिक्र किया, उसके बारे में हमें बातचीत करनी चाहिए जो मजबूत भी हूँ मगर काबिल अमल हूँ, ताकि हमारे माशरे में हिजान कम हो। दैट इज़ वेयर वी नीड टू मूव
as far as responsible journalism is concerned. लईकुर रहमान एयरवे टीवी से। सर, आपने अभी जिक्र किया कि तहमुल का मुजाहरा हुआ, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का इलामिया भी था, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का भी इलामिया था। ये चीज़ तो समझ आती है, लेकिन फिर फौजी अफसरान को सज़ाएँ दी जाती हैं और साथ ही सख्त इकदाम भी लिए जाते हैं। तो ये तहमुल का मुजाहरा किन मानों में था? और दूसरा पूछना ये था कि ये सिर्फ ज़ब्त उन्हीं की तरफ टूटा है, फौजी अफसरान की तरफ, या आगे बाकी जो जिम्मेदारान हैं उनकी तरफ भी जाएगा, जो सियासी लोग हैं, या सिर्फ ये एहतसाब और ये खुद एहतसाबी और ये सख्ती जो है फौजी अफसरान तक रहेगी? जी ठीक। देखिए, मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ, आई थिंक आई एम नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन दिस, कि रिस्ट्रेन और सज़ा, आप ये कह रहे हैं कि अगर हम कहते हैं कि हमने मेच्योर रिस्पॉन्स दिया, रिस्ट्रेन दिया, तो सज़ा क्यों दी? यही आपका सवाल है। देखिए, रिस्ट्रेन जो सा है वो ये है कि आप पे जो शरपसंद नासिर हैं, जो अवाम के अंदर से हिस्सा है, उसको बरगला के आपके ऊपर हमला कर दिया जाता है, ठीक? और हम उधर एक फौरी रद्द-ए-अमल देते, शदीद रद्द-ए-अमल देते, जो वो चाहते थे, जो उसके पीछे जो हैंडलर्स थे, जिन्होंने उनको भेजा है, जिन्होंने इसकी जहनसाजी की है, और हम वो शदीद और फौरी रद्द-ए-अमल देते, और मुल्क में और इंतशार फैलता, मजीद मुल्क मुस्तहकम गैर मुस्तहकम होता। आप चाहते हैं? आप में से कोई शख्स ये चाहता? तो फौज ने वहां पे रिस्ट्रेन किया, और बिल्कुल ठीक किया, जिसको हम मैच्योर रिस्पॉन्स कहते हैं। हाउएवर, जब ये वाकया हो गया तो हमने इस बात का तयन करना था कि कुछ मकामात पे, जिन जगहों पे सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और जगहों के तकद्दुस की को बरकरार नहीं रखा जा सका, तो उसके पीछे कोई हमारे अंदर कोई कोताही तो नहीं थी, कोई गफलत तो नहीं थी, कोई गैर इरादी कमी तो नहीं रह गई थी। और ये फौज का एक टाइम टेस्टेड प्रोसेस है। जब भी कोई नुकसान होता है तो फौज उसकी इंक्वायरी करती है, क्योंकि वो स्टेट की प्रॉपर्टी है। अगर स्टेट की प्रॉपर्टी जली है और एक जगह पे ब्रीच हुआ है तो उसकी इंक्वायरी होगी कि ये क्यों जला, ये कैसे हुआ, तो उसको, और उसमें जो नुकसान हुआ उसका तयन करना है, जो गफलत हुई है उसका तयन करना है। उसके लिए एक टाइम टेस्टेड बड़ा, एक पुराना, तमाम मुल्कों की फौज में होता है, हमारी फौज में नहीं, तमाम ममालिक की फौज में, एंड लाइक ए प्रोफेशनल आर्मी वी आल्सो हैव दैट प्रोसेस। उसके मुताबिक इदारा जाती इंक्वायरीज की गई, मेजर जनरल के ओहदे के अफसरान को लगाया गया। जब वो इंक्वायरीज हुई, जो लोग इन्वॉल्व हैं उन तमाम ने आके उसके अंदर अपना मौक़िफ़ भी बयान किया कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद उसकी कोई सिफारिशात हुई और उसके अंदर जिन जिम्मेदारान को समझा गया कि इनकी वजह से ये गफलत या ये कोताही हुई है, उनके खिलाफ जो सजाएं दी गई वो मैंने आपको एक्सप्लेन की। और उसमें मैंने आपको ये बताया कि फौज का जो खुद एहतसाबी का अमल है, इसमें नीचे से नहीं शुरू होता, ये हमेशा ऊपर से शुरू होता है। तो जिसकी ज्यादा जिम्मेदारी थी उसको उतनी बड़ी उतनी ही सजा दी गई। तो दैट इज द रीजन। और ये इस अब आपके जहन में आपने सवाल किया, आपके सवाल किया, उसकी वजह यह है कि इसके इर्द गिर्द इतना झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है पाकिस्तान में कि आप जैसे जी शऊर लोग भी इस चीज को आप इसको नहीं समझ पा रहे कि किस तरह आप पाकिस्तानी नौजवानों के जहनों को अंदर एक झूठा प्रोपेगेंडा डाला जा रहा है। तो इसके अंदर दिस इज द वे दिस हैपेंड। तो वो बिल्कुल रिस्ट्रेंट था और वो बिल्कुल जायज रिस्ट्रेंट था, क्योंकि जो वो चाहते थे, इस कमरे में एक शख्स ये कह दे कि हमें शदीद रिस्पॉन्स देना चाहिए था और हमें इश्तियाल में आना चाहिए था, एक शख्स ये कह दे, आप में से एक शख्स भी नहीं ये चाहता। जी अस्सलाम वालेकुम, वसीम अब्बासी फ्रॉम वी न्यूज़। जनरल साहब, एक ट्रेंड 9 मई के बाद एक बड़ा दिलचस्प सा ट्रेंड सामने आया है कि मुख्तलिफ सियासी रहनुमा जिनका ताल्लुक ज़्यादातर पीपल्स पार्टी PTI से है,
وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں ملک کے مختلف پریس کلبز میں، اور وہ بریت کا اظہار کرتے ہیں، 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ پوتر ہو کے واپس گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. تو ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا فریضہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ادا کر رہی ہے. تو اس تاثر کو آپ کیسے جواب دیں گے سر؟ کائنڈلی دوبارہ اگر آپ مجھے دوبارہ بتائیے گا. آئی ایم سوری. جی سر، وسیم عباسی وی نیوز سے. میرا سوال یہ تھا کہ 9 مئی کے بعد ایک یہ فنامنا بھی سامنے آیا ہے کہ کچھ سیاسی جماعت، ایک ہی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی، جس کے رہنما جو ہے وہ مختلف پریس کلبز میں پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور بریت کا اعلان کرتے ہیں 9 مئی کے واقعات سے اور اپنی پارٹی سے بھی. اس کے بعد وہ پاک صاف ہو کے گھروں کو جاتے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن بھی نہیں ہوتا. اور تاثر یہ ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا جو فریضہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ادا کرتی ہے. تو اس تاثر کو آپ کیسے اس کا رسپونڈ کریں گے سر؟ یہ تاثر ہے کہ کن کی جو پارٹی، اچھا ٹھیک. آپ پریس کانفرنسز دیکھیں، کوئی سیاسی لیڈر کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، کوئی پارٹی چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا ہے، یہ اس کا ذاتی اور انفرادی عمل ہے. جہاں تک 9 مئی کے واقعات اور اس کے نتائج ہیں، اس کا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. مقرر 9 مئی کے واقعات، اس کے نتائج اور اس کے جو کیفر کردار ہے وہ اسی طرح سلسلہ چلے گا. ڈی جی صاحب، تھوڑا سا 9 مئی سے ہٹ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کر رہی ہے 12 اگست کو اور الیکشنز آر اراؤنڈ دی کارنر. تو یہ بتائیے کہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے جب سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا تو اس وقت معذوری کا اظہار کیا گیا تھا وزارت دفاع کی جانب سے کہ ملکی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم فوج کو پرووائڈ کر سکیں الیکشنز کے لیے. تو کیا اگلے الیکشن کے لیے پاکستان آرمی اس بات پر تیار ہے کہ الیکشن کی سیکیورٹی پاک فوج اس کے لیے فوج فراہم کرے گی؟ دوسرا ایک ضمنی سی سوال یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جو روز لاہور میں تقریر کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں میں صرف آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں، جبکہ پاک فوج مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاستدان آپس میں بات کریں، وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو یہ کہنا، مسلسل یہ کہنا کہ میں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو الیکشنز کے بارے میں آپ نے بات چیت کی نا، یہ ایک تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ اور پھیلایا گیا، یہ بھی اسی پروپیگنڈے کے اندر اور یہ ذہن سازی کی گئی کہ الیکشنز کی راہ میں فوج جو سی ہے وہ سیکیورٹی نہیں دے رہی، تو اس وجہ سے الیکشن نہیں ہو رہے. الیکشنز میں جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کون ہیں؟ سیاسی پارٹیاں، حکومت وقت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان. یہ ہیں 3 بڑے سٹیک ہولڈرز. اب جو سیکیورٹی کا اس میں عمل ہے، اس میں لیٹس کم ٹو دی فیکٹس، کیونکہ فیکٹس جو سے ہیں وہ ذہن کے اوپر سے یہ جو کنفیوژن ہے اس کو دور کرنے میں مدد کریں گے. فیکٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو سا ہے وہ یہ تعین کرتا ہے کہ اس کو الیکشن کرانے کے لیے کیا سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو کتنی پولیس چاہیے، اس کو سول آرم فورسز کتنی چاہیے، اس کو فوج کتنی چاہیے، کس رول میں چاہیے، فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں، تھرڈ ایئر میں. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا تعین کرتا ہے. اب وہ جو ضرورت اس نے جب تعین کر لیا تو اس میں سے جو فوج کا عنصر ہے اس میں وزارت دفاع جو سی ہے وہ مجموعی سیکورٹی صورتحال کو، ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے، ملکی اندرونی اور داخلی صورتحال کو رکھتے ہوئے، فوج کی امپلائمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ٹروپس کی اویلیبلٹی دیتی ہے. اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ اویلیبلٹی ہے، جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ آئین کے آرٹیکل 245 کے مطابق مجاز ہے کہ فوج کی امپلائمنٹ کرے. دس از دی فیکٹ، دس از ہاؤ ہمیشہ سے اور آئندہ بھی فوج کی امپلائمنٹ الیکشن ڈیوٹیز یا ان ایڈ آف سول ہمیشہ سے ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی. اس میں کوئی یعنی کہ اس کے علاوہ جو بات چیت ہے وہ ساری مبالغہ آرائی پر ہے، وہ ذہنی اختراع پر ہے. دوسرا آپ نے بات چیت کی، کیا سوال تھا آپ کا؟ مسلسل وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا، آرمی چیف سے کروں گا؟ اچھا دیکھیں، میں نے آپ کو یہ عرض کیا نا کہ فوج کا موقف اس پہ ہم نے جو
15 मई को हमारी जो स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया है उसमें हमने ये वाज़ेह किया कि हम सियासी इस्तेकाम के लिए, अवाम के एतमाद के लिए, मौशी इस्तेकाम के लिए और जो जमहूरी जो सी हैं कदरें उनको आगे बढ़ाने के लिए ये समझते हैं कि ये ज़रूरी है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें, जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, और उसको हम सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे. सो दिस इज़ हाउ एज़ फार एज़ द आर्मी is concerned about the political consensus or national consensus that is required जो इस मुल्क में होना है. Nothing more, nothing less. अब उसमें अगर कोई समझता है कि नहीं वो उसके मुताबिक किसी और रास्ते से चलना चाह रहा है, वो उसके अपने कोई अगराज़ व मकासद हैं, वजूहात हैं, और वो हम आपको पहले मैंने अर्ज़ किया कि फ़ौज के बारे में इबहाम पैदा करना, फ़ौज की लीडरशिप के बारे में प्रोपेगेंडा करना, लोगों के बारे में कन्फ्यूजन पैदा करना, दैट इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. बिफोर आई क्लोज, जो ये पॉइंट आपका आ रहा था, बार बार आ रहा है रिस्ट्रेंट का, और इसमें मैं आपको ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा, देखें जब किसी चीज़ को आपने रोकना होता है तो उसको रोकने के कई तरीके होते हैं. इट इज़ नॉट ज़रूरी कि जी ये ज़रूरी है कि मैंने जो सा एक्सट्रीम हद पे ही जाके रोकना है. जब हमने कहते हैं कि दायरा जाती इंक्वायरीज़ हुई और उसके अंदर ये देखा गया कि कोई गैर इरादी गफलत या कोई कोताही या कोई ऐसा मामला तो नहीं था, तो उसमें यही जांचा गया कि ये जो लाइन क्रॉस होती है, यहाँ पे ये जो सेंटरी या सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, इसको किस हद तक रोका जा सकता था विदाउट गोइंग टू दैट एक्सट्रीम मेजर जो कि वो चाहते थे. ज़रूरी तो नहीं हर चीज़ का इलाज यही है कि आपने जो सा एक्सट्रीम मेजर करना है. और अगर आप देखें तो पाकिस्तान में कई मकामात के ऊपर जहाँ पे बलवाई आए, शरपसंद आए, वहाँ पे they were unable to breach the sanctity and security of the security installations. लेकिन जहाँ पे वो ब्रीच हुई, उसको क्यों हुई, उस गफलत की नोयत क्या थी, किस वजह से हुई, उसको जानना ज़रूरी था, जिसकी वजह से जोन सा है, और उसमें फिर ज़िम्मेदारान का तयन करके जो सज़ाएं हैं वो मैंने आपको आज बताई. DGISP